الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وهو يتولى الصالحين. وقال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين يسر. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم.
گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ کر لیں توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا گے۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، وقتی زندگی ہے، فانی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ یوں فرمایا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے، موم بتی کی طرح ہے۔ موم بتی جل تو رہی ہے، ہوا آ بھی رہی ہے، کب ذرا زور سے ہوا کا جھونکا آ جائے اور یہ چراغ بجھ جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح میری اور آپ کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ کب ملک الموت آ جائیں اور کب میں اور آپ چل بسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ایک رات اپنے بستر پر میٹھی نیند سوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا دوسرے دن رات میں وہ قبر میں ہوتے ہیں۔ کتنے نوجوان صبح میں ماشاءاللہ صحیح سالم تندرست اور رات آنے پر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ان کے جنازے کی نماز کی تیاریاں ہوتی ہے۔ یوں فرمایا کہ میری اور آپ کی زندگی کی مثال ہاتھ میں ایک مٹی کی طرح ہے کہ انسان کے ہاتھ میں مٹی ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے، ذرا زور سے ہوا آئی ساری مٹی اڑ گئی۔ بالکل ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری بڑی حیثیت ہے دنیا میں، لیکن میرے عزیزوں کب ذرا زور سے ہوا کا جھونکا آئے گا، موت کا وقت آئے گا اور میں اور آپ چلے جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ابھی تو ایسا لگتا ہے صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے اور ہر دن ایک ایک دن گزر رہا ہے، ہر مہینے ایک مہینہ گزر رہا ہے اور سال ختم ہونے پر ایک سال گزر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں کیا بتاؤں آپ کو، ہر صبح زندگی کی ایک صبح کم ہو رہی ہے، ہر شام زندگی کی ایک شام کم ہو رہی ہے۔ جو آج کی تاریخ ہے، آج 12 تاریخ ہے، آج 12 جون ہے، میرے عزیزوں لکھ کے رکھ دو، آج جو 12 جون ختم ہوگی اللہ کی قسم قیامت تک یہ 12 جون کبھی نہیں آئے گی۔ 12 جون 2022 یہ کبھی نہیں آئے گی۔
جو وقت چلا گیا سو چلا گیا، اس لیے فرمایا کہ اے انسان جو وقت گزرنا تھا وہ تو گزر گیا، اس وقت میں تو صحیح معنوں میں اپنے اللہ کو منا نہ سکا۔ اے انسان ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی، دنیا کی فکر کر کے دیکھی، دنیا کے بارے میں سوچ کر کے دیکھا، دنیا کے بارے میں مشورے کر کے دیکھا، دنیا کے بارے میں پلاننگ کر کے دیکھا، دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جمع کر کے دیکھا۔ اے انسان ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی، تو کیا ہوا؟ تو پریشان ہو چکا ہے، تو ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے، اور یہ دنیا ابھی تک تیرے ہاتھ میں آئی نہیں ہے۔ ارے آئے گی بھی نہیں، نہ ہمارے ابا کے ہاتھ میں آئی، نہ ہمارے دادا کے ہاتھ میں آئی، نہ ہمارے پردادا کے ہاتھ میں آئی، نہ مغل کے بادشاہوں کے ہاتھ میں آئی۔ سب لوگ خالی ہاتھ دنیا سے گئے، یہ دنیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گی؟ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ دنیا میں آئے تھے تو بدن کے اوپر کپڑا بھی نہیں تھا، اتنا ہے کہ دنیا سے جائیں گے تو صرف کفن کی چادر ہوگی، لیکن فتح پورہ والوں یاد رکھنا، کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے جو ہے ہمیں کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا پہنائے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے تو کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا۔ جب ہماری پیدائش ہوئی تھی تو ہمیں دیکھنے کے لیے کون کون آیا تھا نہیں پتا۔ جب ہمارا جنازہ اٹھے گا اس میں شریک ہونے کے لیے کون کون آئے گا نہیں پتا۔ ہاں 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 ہاں، ایک دن وہ آئے گا، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ ارے کئی لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے روب والے، بڑے بڑے دبدبے والے، بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام، اللہ والے، ہمارے کئی رشتہ دار ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے گئے۔ ہم نے دیکھا ان کا انتقال ہوا، ان کی ساری دھن دولت پراپرٹی سب دنیا میں پڑی رہ گئی اور خالی ہاتھ وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کا جنازہ اٹھتے ہوئے بھی دیکھا اور انہیں غسل دیتے ہوئے بھی دیکھا اور انہیں قبر میں دفن ہو جاتے ہوئے بھی دیکھا اور ان کے بچوں کو ان کے ابا کو بھول جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر ایک وقت آیا 3-4 سال کے بعد ہماری بستی سے ان کا نام و نشان مٹنے لگا، ان کی یادیں غائب ہونے لگی اور دنیا والے انہیں بھلانے لگے۔ یہ منظر ہم نے دیکھا۔ یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو، وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیا گھڑی ہوگی، وہ کیا منظر ہوگا اور وہ کیا وقت ہوگا جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا، جب میری اور آپ کی روح قبض کی جائے گی اور لوگوں کے پلاننگ اور مشورے شروع ہوں گے۔ قبر کھودنے والے قبر کھودنے کے لیے چلے جائیں گے، مسجد سے تختہ لایا جائے گا، ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہوگا، میرے اور آپ کے یہ کپڑے اتارے جائیں گے، یہ ٹوپی بھی یہیں رہ جائے گی، جوتے بھی یہیں رہ جائیں گے، یہ دھن دولت بھی یہیں رہ جائے گی، یہ موبائل بھی یہیں رہ جائے گا، یہ مکان، یہ چیزیں، یہ زمینیں، یہ تو اوروں کے نام پر چڑھ جائے گی۔ ہم تو دنیا میں مالدار نہیں تھے، ایسا لگے گا اس وقت کہ ہم دنیا میں چوکیدار تھے، چوکیداری کر کے چلے گئے۔ انتقال ہوتے ہی پراپرٹی بندے کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور وارثوں کے نام ہو جاتی ہے۔ انسان 3 چیز کے خاطر پوری زندگی محنت کرتا ہے، پوری زندگی۔
انسان 3 چیزوں کے خاطر پوری زندگی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، قربانی دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرا نام بلند ہو جائے، میرا نام روشن ہو جائے، مجھے عزت مل جائے۔ ہوتا کیا ہے، انتقال ہوتے ہی اس کا نام مٹ جاتا ہے، مرحوم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پوری زندگی نام کی محنت کی اور انتقال ہوتے ہی مرحوم۔ نمبر 2، انسان اس لیے محنت کرتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا کھانا پینا اچھا ہو، میرا اسٹیٹس بلند ہو، اور انتقال ہوتے ہی اس کا لباس اتار دیا جاتا ہے، کفن کی چادریں پہنا دی جاتی ہیں۔ وہ تیسری چیز جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے کہ میرا مکان اچھا ہو، بڑا شاندار ہو، بڑا وسیع ہو، بڑا کشادہ ہو، اس میں میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے بچوں کا بھی سماویش ہو جائے اور ان کے بچوں کا بھی سماویش ہو جائے۔ اور انتقال ہوتے ہی اس کا مکان یہیں رہ جاتا ہے اور اسے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہی اس کا مکان ہو جاتا ہے۔ اے قبرستان تیرا تو حساب بڑا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے۔ اپنی شادیوں میں ہم جن غریبوں کو نہیں بلاتے، ہمارے جنازے میں سب سے پہلے وہی غریب چلے آتے ہیں۔ قبرستان سے نوجوانوں سے بھرے پڑے جو یوں کہتے تھے کہ بعد میں توبہ کریں گے، توبہ کریں گے، بعد میں کریں گے، داڑھی رکھیں گے، بعد میں رکھیں گے، اسلامی لباس پہنیں گے، بعد میں پہنیں گے۔ اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، نقل نبی کی اتاریں گے، بعد میں اتاریں گے۔ اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے، بعد میں لگائیں گے، تھوڑا سا دنیا ویل سیٹ ہو جائے۔ دنیا ویل سیٹ ہو جائے گی تو آخرت بنائے گا، بڑی نادانی ہے، آخرت کو ویل سیٹ کرے گا تو دنیا قدموں میں آئے گی۔ آخرت کے بغیر دنیا ویل سیٹ ہوتی ہی نہیں۔ اگر آخرت کے بغیر دنیا ویل سیٹ ہوگی، دنیا آئے گی، پریشانی کے ساتھ آئے گی، بے چینی کے ساتھ آئے گی، تکلیفوں کے ساتھ آئے گی، عاملوں کے اور ڈاکٹروں کے چکر کاٹی کاٹی آئے گی، اور انسان کی زندگی تلخیوں کا شکار ہوگی۔ اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ آج تک جنہوں نے خودکشیاں کی ہے اس میں سب سے زیادہ مالداروں نے خودکشی کی ہے۔ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ پیسہ ہے، دنیا بھر کی نعمتیں ہیں، پھر کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں؟ کہ زندگی بے چین ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی دی ہے یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، لیکن بہت قیمتی ہے۔ اچھا قیمتی کیسے ہے؟ یوں فرمایا کہ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، وہ پوری زندگی کا دار و مدار اس مختصر سی زندگی پر ہے۔ اگر اس مختصر سی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، نبی کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری، شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور نیک بن کے چلے گئے، اللہ کے ولی بن کے چلے گئے، اللہ کو منا کر کے چلے گئے، اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، اللہ سے صلح کر کے چلے گئے، اللہ سے دوستی کر کے چلے گئے، اللہ سے یاری لگا کے چلے گئے، اللہ کو اپنا بنا کے چلے گئے، اللہ پاک سے اپنی صلح کر لی، اللہ پاک سے دوستی مضبوط کر لی اور دنیا سے چلے گئے۔ میرے عزیزو، یوں فرمایا سب سے بڑا مالدار کون؟ فرمایا جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔
عقل مند کون، ہوشیار کون، سمجھدار کون، چالاک کون؟ فرمایا جس کو اپنی موت یاد ہو، اپنی قبر یاد ہو، دفن ہو جانا یاد ہو، دنیا کا یہیں رہ جانا یاد ہو، دنیا سے خالی ہاتھ جانا یاد ہو، اللہ سے ملاقات یاد ہو، نبی کی زیارت یاد ہو، پل صراط پر سے گزرنا یاد ہو، اور آخرت میں جانے کے بعد دوبارہ لوٹ کے نہ آنا یاد ہو، اسی لائف میں آخرت کو بنانا یاد ہو، یہ دنیا کے جمیلوں میں اور دنیا کی جنجیلیوں میں اور فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کے لیے وقت نکالنا یاد ہو، دکان پر بیٹھے ہوئے نماز کا اہتمام کرنا یاد ہو، دنیا میں بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت ہو اور اسے نظریں جھکا کے چلنا آتا ہو، اللہ کو منانا آتا ہو، دعائیں کرنا آتا ہو، قرآن شریف کی تلاوت پڑھنا آتا ہو، کرنا آتا ہو، اللہ کی قسم انتقال کے وقت بڑا خوش ہوگا، بڑے خوش نصیبی کے سما ہوں گے۔ میرے عزیزو، دنیا سے جانے کے بعد انسان افسوس کرے گا، تڑپے گا، مچلے گا۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک، نہ سمجھ میں آئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ورنہ آخرت کا پھر مسئلہ بڑا کٹھن ہے۔ ایک انکم ٹیکس والے کو ہم لوگ حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے۔ انسان جب دیکھے گا او ہو اس گناہ پر یہ سزا ملتی ہے اور اس گناہ پر یہ سزا ملتی ہے، اور دنیا کی محبت جو دل میں لے کے آتا ہے وہ اللہ کی نظر سے ایسا گرتا ہے، اور وہ ایک ایک سبحان اللہ پہ یہ مل رہا ہے، ایک ایک الحمدللہ پہ یہ مل رہا ہے، ایک ایک گشت پر یہ مل رہا ہے، اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے پر یہ مل رہا ہے۔ او ہو اے کاش میں بھی کچھ کر کے آتا۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، کیا کہے گا؟ رب ارجعون، اے میرے پیارے رب مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیجئے، ایک موقع دے دیجئے، ایک چانس دے دیجئے، پھر دیکھیے میں نبی کے طریقوں پر چل کے آتا ہوں، آپ کو منع کر کے آتا ہوں، آپ سے دوستی کر کے آتا ہوں، گناہوں سے بچ کے آتا ہوں، دنیا کی محبت کو دل سے نکال کے آتا ہوں۔ باری تعالیٰ مجھے حق بات سمجھ آ گئی، میری آنکھیں آج کے دن میں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، آخرت کے منظر سامنے آنے لگے، اب دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ جی ایک چانس دے دیجئے، ایک موقع دے دیجئے، رب ارجعون، میرے رب ایک موقع دے دیجئے، دوبارہ دنیا میں لوٹا دیجئے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، کلا ہرگز نہیں۔ ریزلٹ کے وقت کوئی افسوس کریں تو دوبارہ امتحان ہو جاتا ہے، فرمایا نا 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 نا، وہ تو جیسا ایگزام پیپر پر لکھا ہو ویسا ریزلٹ ملتا ہے۔ تو آخرت تو ریزلٹ کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے۔ خدا نہ خواستہ دنیا سے جانے کے بعد اگر کسی کو اللہ نے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دے دی، کسی کو اللہ نے درود شریف پڑھنے کی توفیق دے دی، قبر میں قرآن پڑھ سکے گا، درود شریف پڑھ سکے گا، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ آنکھ بند ہوتے ہی نامہ عمل بند، ریزلٹ کے وقت نہیں، پہلے محنت کرو، ایگزام میں صحیح لکھو، تمہارا ریزلٹ اچھا آئے گا۔ اور اگر پہلے محنت نہیں کی، ایگزام کے وقت میں میٹھی نیند سوتے رہے اور ریزلٹ کے وقت میں جا کر جتنا مرضی رو، تو جو ریزلٹ ہے وہ سامنے ہے۔ محنت کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، گھومنے پھرنے والے فیل ہو جاتے ہیں۔ ہاں اللہ کے دین کی محنت کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، اپنا کنیکشن مسجد سے جوڑنے والے، اللہ کو منانے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو جتنا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اتنے ہی وہ آخرت میں ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں تو دنیا ان کے پاس آتی نہیں، اور آخرت میں ان کی آخرت برباد ہو جاتی۔ ایک بزرگ تھے، وہ صاحب کشف، بڑے اللہ والے، ان کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، عجیب منظر دیکھا، ایک آدمی قبر میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، بڑا حیرت ہوئی کہ اللہ اکبر، ایک چچا ہے وہ قبر میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔
السلام علیکم حضرت، آپ کی بڑی سعادت، بڑی خوش نصیبی، آپ قبر میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں ہاں ہاں، جس کا خلاصہ یہ ہے میں دنیا میں قرآن بہت پڑھتا تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ باری تعالیٰ میں قبر میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ نے میری درخواست کو قبول کیا، الحمدللہ میں قبر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اچھا کتنے قرآن پڑھ لیے؟ کا 60,000 مرتبہ قرآن شریف کو ختم کیا، 60,000 مرتبہ الحمدللہ میں نے پورا قرآن پڑھا۔ انہوں نے کہا او سبحان اللہ، 60,000۔ قبر سے آواز آئی، بھائی صاحب آپ کا ایک سبحان اللہ مجھے دے دیجئے، یہ میرے 60,000 قرآن آپ لے لیجئے، کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد پڑھنے پر مجھے اس کا ثواب نہیں مل رہا۔ آپ کا سبحان اللہ دنیا میں، اس پر اس کا ثواب مل رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو جب آخرت میں آنکھیں کھلے گی نا اور پتہ چلے گا نا کیا پایا کیا کھویا، کون سے نبی کے طریقے پسند آئے، دوستوں کی لائف پسند آئی یا صحابہ کے طریقے پسند آئے، اللہ والوں کی زندگی پسند آئی، ایک زندگی تھی کیا کر کے آئے، کرکٹروں کے دیوانے بن کے آئے یا پیارے نبی کے دیوانے بن کے آئے۔ فرمایا جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ حشر ہوگا، کسی کرکٹر سے محبت ہوگی تو اس کے ساتھ حشر ہوگا، اللہ والوں سے محبت ہوگی ان کے ساتھ حشر ہوگا، پیارے نبی سے سچی محبت ہوگی تو پیارے نبی کے ساتھ حشر ہوگا۔ المرء مع من احب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بزرگ تھے، قبرستان میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، حضرت نے بہت عجیب سوال پوچھا، بڑا عجیب سوال پوچھا۔ ایک قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا بیٹا یہ قبر والا اگر دنیا میں آ جاوے تو کیا کرے گا؟ یہ قبر والا اگر دنیا میں آ جاوے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت یہ تو آ ہی نہیں سکتا دنیا میں۔ حضرت نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ اب آ سکتا نہیں، میں تجھے یہ نہیں کہتا ہوں کہ قبر والا آ جائے گا، میں تو یہ کہتا ہوں اگر اللہ اسے ایک موقع دے دے تو کیا کرے گا، وہ سوال پوچھتا ہوں۔ تو اس نے بڑے منہ بھر کے کچھ باتیں کہی، حضرت پھر تو یہ نمازوں کا اہتمام کرے گا، مسجد کو آباد کرے گا، اللہ کے دین کی محنت کرے گا، نبی کی سنتوں پر مر مٹے گا، ایک گناہ نہیں کرے گا، اللہ کو ناراض نہیں کرے گا، دنیا کی محبت بالکل دل میں نہیں رکھے گا، چونکہ آخرت دیکھ کے آیا ہے تو یہ تو پورا اللہ کا ہو جائے گا۔ حضرت مسکرائے اور کہا دیکھ یہ تو اب آنے والا نہیں ہے، یہ سب تو کر لے۔ کیا کہا؟ کہ یہ تو اب آنے والا نہیں ہے، اس کو تو موقع ملنے والا نہیں ہے، یہ سب تو کر لے، ایک وقت آئے گا یہ سب نہ تجھے موقع ملے گا، یہ سب نہ مجھے موقع ملے گا۔ جب آخرت کی آنکھیں کھلے گی نا، یوں فرمایا کہ انسان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائے گی، پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی، او ہو یہاں ایک ایک عمل پہ یہ مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ خدا کے دربار میں کتنے اونچے مقام ملتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا ہارون رشید کا اور زبیدہ خاتون کا۔ دونوں نہر کے کنارے چہل قدمی کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں۔ تفریح کرتے کرتے ہارون رشید آگے ہیں، زبیدہ خاتون ان کی بیوی ہے، وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ ریت تھی، مٹی تھی، دیکھا کہ اس وقت ایک بزرگ تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے، ان کا نام تھا بہلول دانا۔ وہ سیدھے سادے کپڑے پہنتے تھے، دنیا کی محبت سے بہت دور تھے، بعض دنیا والے انہیں پاگل سمجھتے تھے، حالانکہ وہ تھے بڑے اللہ والے، اللہ کے بڑے عاشق تھے، اللہ کی محبت میں جیتے تھے، اللہ کی محبت میں مرنا پسند تھا۔ وہ مٹی کے گھر بنا رہے تھے، چھوٹے 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 چھوٹے، جیسے ہمارے یہاں بچے بناتے ہیں، مٹی کے گھر بناتے بھی ہیں
اور ہاتھ لگا کے توڑ بھی دیتے ہیں. بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. تو بہلول دانا بھی بچوں کی طرح مٹی کے گھر بنا رہے. ہارون رشید کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا السلام علیکم یا بہلول. کہا وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین. کہا بہلول یہ کیا کرتے ہو؟ کہا مٹی کے گھر بناتا ہوں. اچھا پھر کیا کرو گے گھر بنا کے؟ کہا اس کو بیچوں گا. بھئی یہ گھر کون خریدے گا؟ کیا قیمت ہے اس کی؟ کہا کہ 1 درہم. تو یہ تو اب لے جا سکتے نہیں اپنے ساتھ, تو ہاتھ لگائیں گے تو ٹوٹ جائے گا, تو ملے گا کیا؟ تو کہا دعا کرتا ہوں جو ایک خریدے گا نا مجھ سے, اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. جنت میں محل دے گا. یہ ایک خریدے گا اس کو 1 درہم میں. ہارون رشید نے کہا کیا بہکی بہکی باتیں کرتے ہو بہلول, آگے چلے جائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ 1 درہم میں یہ دو جنت میں محل ملے؟ پیچھے زبیدہ خاتون تھی, وہ بھی جانتی تھی کہ اللہ والے ہیں. کہا السلام علیکم یا بہلول. کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا کرتے ہو؟ کہ یہ گھر بناتا ہوں, دعا کرتا ہوں جو اس کو خریدے گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. اچھا جنت میں محل ملے گا؟ کہاں کتنے میں بیچتے ہو؟ کہ 1 درہم میں. او ان کے لیے تو کچھ نہیں. 1 درہم دیا, آگے چلے گئے. تفریح ختم ہوئی. جب ہارون رشید آرام کے لیے لیٹے, خواب دیکھا. خواب میں جنت کو دیکھا, جنت کے قیمتی مناظر دیکھیں, جنت کی وہ رونقیں, جنت کی وہ بہاریں, جنت کی وہ آبشاریں اور جنت کے وہ قمقمیں, وہ سارا منظر دیکھا. دیکھا کہ ان ساری چیزوں کے درمیان ایک بڑا خوبصورت, بڑا دلکش, بڑا سنہرا اور بڑا زبردست محل ہے. ہارون رشید نے سوچا کہ جنت تو دیکھی ہے, اب محل میں بھی جانا چاہیے. محل میں جانے لگے. سیکیورٹی گارڈ نے روک لیا, دربان نے روک لیا, واچ مین نے روک لیا. کہا ہارون رشید. کہا جی اس محل میں آپ نہیں جا سکتے. میں اس محل میں نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ تو کہا یہ تو جس کا ہے وہ جائے, آپ کا تو ہے نہیں. کس کا ہے؟ کہا یہ تو زبیدہ خاتون کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. چوک کے اڑ گئے. بات یاد آئی بہلول دانا والی کہ بہلول دانا ہے نا, وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ دھوکہ نہیں دیتے, وہ تانا نہیں دیتے. اپنی زبان سے ہمیشہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرتے ہیں. اور ایسے اللہ والے کبھی کبھار اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال دیتے ہیں, اللہ ان کے جملے کی لاج رکھ لیتے ہیں. ہارون تو نے بڑی غلطی کر دی. دیکھ زبیدہ تیری بیوی اس مقام پر تجھ سے آگے نکل گئی. 1 درہم دے کر زبیدہ خاتون نے جنت میں محل کو خریدا, اور ہارون تو نے خواب میں اس کے شاندار محل کو دیکھا, اس کے خوبصورت محل کو دیکھا, اس کے پر رونق محل کو دیکھا. ہارون تجھے کیا ہو گیا؟ جتنے محل, جتنے گھر بن رہے تھے سارے ہی خرید لینے تھے, اور بہلول دانا جب تک جتنے گھر بناتے وہ سارے خرید لیتا. آج جنت میں تجھے کتنے محل ملتے ہیں. ہارون اپنے آپ کو کوسنے لگے, اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کہنے لگے. ہائے افسوس, ہائے افسوس ہارون تجھ پر, اے کاش تو نے بہت نادانی کا سودا کیا, زبیدہ نے بڑی عقل مندی کا سودا کیا, اے کاش تو بھی خریدتا. دل میں بات آئی کہ چلو اس جگہ پر جاتا ہوں, ہو سکتا ہے شاید بہلول بیٹھے ہوں, ہو سکتا ہے وہ مٹی کے گھر بنا رہے ہوں, ہو سکتا ہے دوبارہ یہی اعلان کر رہے ہوں, تو میں سارے مٹی کے بنے ہوئے 1 درہم میں خرید لوں گا, اور بہلول سے یوں کہوں گا کہ اب تو جتنے بنائے سب میں لے لوں گا. اپنا سودا پکا کر کے آتا ہوں. سوچنے لگے دل میں کیا پتا بہلول ملیں گے یا نہیں ملیں گے. تو اللہ کی شان وہاں پہنچے تو بہلول دانا تو وہی مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور محل بنا رہے ہیں. اوہو ہارون رشید بڑے خوش ہو گئے کہ آج اپنا کام ہو گیا. سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا بہلول. بہلول دانا بھی سمجھ گئے کہ آج سلام کرنے کا انداز
الگ ہے. کل کے سلام میں آج کے سلام میں تو بہت بڑا فرق ہے. آج تو بہت محبت سے، بڑے ادب سے، بڑے عظمت سے سلام ہو رہا ہے. بہلول دانا نے بھی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المؤمنین. اب ہارون رشید ہے نا، سمجھدار تھے، عقل مند تھے، بادشاہ تھے، خواب نہیں سنایا. گزشتہ کل جس طرح بات کر رہے تھے اسی طرح نارمل انداز میں بات کرنے لگے. بڑے تاجر بھی تھے، سمجھدار تھے. بہلول یہ کیا کرتے ہو؟ میں مٹی کے گھر بناتا ہوں. پھر تو کہا جو اس کو خریدے گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک محل دے گا. ہاں خوش ہو گئے کہ اب ہو گیا اپنا کام. محل بھی بن رہے ہیں، محل بھی ملیں گے مجھے جنت میں، اور یہ جتنے بنے سب لے لوں. سوال پوچھا بہلول، کل والا ہی سوال، کتنے میں ایک دو گے؟ کہا بادشاہ سلامت، پوری دنیا کے بدلے میں ایک دوں گا. کیسی بات کرتے ہو؟ کل کو 1 درہم میں دے رہے تھے، آج یوں کہتے ہو پوری دنیا کے بدلے میں ایک دوں گا. بہلول دانا نے کہا ہارون رشید سن، کل تک تو بن دیکھے سودا ہو رہا تھا، آج دیکھنے کے بعد سودا ہو رہا ہے. کل تک تو خواب نہیں دیکھا تھا، کل تک بن دیکھے والا تھا. اس وقت سب مانگتے تو دے دیتا، آج نہیں. اب تو دیکھ لیا، بس یہ دھوکے والی آنکھ کھل جائے گی نا اور دیکھ لے گا نا خدا کے دربار میں کیا کیا ملتا ہے. اس وقت افسوس کرے گا کاش پوری زندگی اور پوری جوانی اللہ کی محبت میں گزار دی ہوتی، آج یہ میرے کام آتی. آج تو دنیا کی رونق سامنے، دنیا کی بہاریں سامنے، دنیا کی مجلسیں سامنے، دنیا کی محفلیں سامنے، یہ کرکٹ کا نشہ سامنے، اور یہ کامیڈی کی دنیا سامنے، اور یہ یوٹیوب سامنے، اور تنہائی سامنے، اور بد نظری سامنے، اور کانوں کی لذت سامنے، اور دوستوں کی مجلسیں سامنے. پیسہ سمجھ میں آ رہا ہے، ہیرو کی اور کرکٹروں کی لائف سمجھ میں آ رہی ہے. یہ تو جب آنکھ کھلے گی نا اس وقت آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی، کیا کرنا تھا اور کیا کر کیا. ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ پوری زندگی ان کی چینج ہو چکی تھی، چہرے پر داڑھی تھی. میں نے کہا بھائی صاحب کون سی بات آپ کے دل پر لگی؟ کہا مولانا صاحب آپ لاکھ بیان سنوا دو، آپ لاکھ محنت کر لو، جب تک انسان خود نہیں بدلنا چاہتا اس وقت اللہ بھی اس کو بدلنا نہیں چاہتا. میں صاف سنتا تھا لیکن میں اپنے آپ کو چینج کرنے کی نیت نہیں کرتا تھا. تو اللہ کہتے تھے چل تو میرے دین کا محتاج ہے، میرا دین تیرا محتاج نہیں ہے. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں. دین کی محنت اگر ہم نہیں کریں گے اللہ سماج سے معذورین کو کھڑے کرے گا، گونگے بہروں کو کھڑا کرے گا، اور وہ اللہ کے دین کا کام کریں گے. اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں. رمضان چلا گیا، ہم نے قرآن ایک طرف رکھ دیا، ہم نے اللہ کا کون سا نقصان کیا؟ اپنا ہی نقصان کیا. میرے بندے رمضان کے جانے کے بعد تو قرآن نہیں پڑھنا چاہتا، یاد رکھ میرا قرآن تیرا محتاج نہیں. اللہ جی رمضان میں واپس پڑھوں گا، رمضان میں واپس توفیق دے دوں گا، اور رمضان کے بعد اگر تو نہیں چاہتا تو پھر دوبارہ توفیق چھین لوں گا. توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے، نکالنے والی ذات اللہ کی ہے. تو میرے عزیزوں اپنے اللہ کو پہچاننا، اپنے خالق کو پہچاننا، اپنے مالک کو پہچاننا، اپنے پالنہار کو پہچاننا، اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی نیت کرنا. آپ نے دیکھا نا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، دنیا بھر کی چیزیں موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے آپ کو چینج کرنے کا سوچا، اپنے آپ کو چینج کیا. خدا نے کتنے اونچے مقام سے نوازا. گانا گاتے تھے، ایک ملک میں مشہور تھے، توبہ کی اللہ نے پوری دنیا میں مشہور کر دیا. پہلے گانا گاتے تھے، چہرے پر فٹکار ہوتی تھی، بعد میں نظمیں پڑھنے لگے تو چہرے پر نور
برسنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، شہادت کی حالت میں اور آپ جو ہے شہید ہوئے ہیں، شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ قبر کھودنے والا کہنے لگا کہ جب میں جنید کی قبر کھود رہا تھا اندر سے خوشبو آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ انٹرویو لینے والے پریشان ہیں، جنید کیا ہو گیا؟ عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، ایک نوجوان جن چیزوں کے خواب دیکھتے ہیں سب تیرے قدموں میں ہے، پھر کیوں اپنے آپ کو چینج کیا؟ کیوں مولانا جیسا ہو گیا؟ کیوں کفنی پائجامہ پہن لیا؟ ازار کیوں ٹخنوں سے اوپر کر لی؟ چہرے پر داڑھی کیوں رکھ لی؟ یہ اسلامی ہمارا جو تاج ہے، ٹوپی جو ہماری پہچان ہے، یہ کیوں تو نے اپنے سر پر رکھ لی؟ تجھے کیا ہو گیا؟ تو تو بڑا اسمارٹ تھا، بڑا خوبصورت تھا، اور یہ ناچنے والیاں تیرے آگے پیچھے تھی، تجھے کیا ہوا؟ کہ جنید کے پاس سب کچھ تھا، جنید کے پاس سکون نہیں تھا۔ اور قبرستان والا کہتا ہے کہ جنید بھائی جب سے قبر میں آئے ہیں روزانہ 600 لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ کے دن 3000 لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، جنید نے جوانی میں توبہ کی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے۔ آج تو چلے ہی گئے لیکن بڑا سودا کر کے گئے، اپنی آخرت بنا کر کے گئے، اللہ کو راضی کر کے گئے۔ ایک ایسا وقت آیا جب جنید جمشید رحمت اللہ علیہ ایئرپورٹ پر جا رہے تھے، لوگوں نے دھکے مارے، برا بھلا کہا، ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے اس کی معافی مانگ لی تھی کہ بھائی میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، روزانہ بیان کرنا میرے سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے معاف نہیں کیا، ان کو مارا، برا بھلا کہا۔ ان کے ایک دوست نے مجھے کہا مولانا جنہوں نے مارا تھا نا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کو، ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا کیا حسن سلوک کیا؟ کہا جنہوں نے مارا تھا ان سب کو جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے عمرے کی ٹکٹ دی۔ کہ تم نہ سمجھے، میں تو نہ سمجھ نہیں۔ اسلام کی تعلیم ہے احسن الی من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، جو آپ کے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے فرمایا کہ اس کے راستے میں پھول بچھاؤ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت فلاں میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس کا مقدر ہے، وہ کانٹے بچھا رہا ہے، تو پھول بچھا دے، اگر تو بھی کانٹے بچھا دے گا راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے، لوگ چلیں گے کیسے؟ تو پھول بچھا دے، پھولوں کے درمیان کانٹے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا سوچ ہے ان اللہ والوں کی، اور کیا جذبہ ہے اور کیا چاہت ہے۔ بس میرے عزیزو، اٹھتے ہوئے جنازے نہ دیکھو، یہ اونچے اونچے محلات نہ دیکھو، یہ اچھے اچھے بنگلے نہ دیکھو، یہ کرکٹروں کی شہرت اور رونق نہ دیکھو۔ کئی کرکٹر قبر میں جا چکے، کئی ہیرو لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے، ایک دن آئے گا میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، میری فیملی کے بھی جنازے اٹھیں گے، آپ کی فیملی کے بھی جنازے اٹھیں گے، میرے بچوں کے بھی جنازے اٹھیں گے، آپ کے بچوں کے بھی جنازے اٹھیں گے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کو، فتح پورہ میں رہنے والے 150 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ داہود میں رہنے والے 200 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ سنجیری میں رہنے والے 300 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ جالود میں رہنے والے 400 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ گودھرا میں رہنے والے 500 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ یہ سب کہاں چلے گئے؟ کہاں ہیں میرے اور آپ کے پردادا؟ کہاں ہیں ان کی زمینیں؟ کہاں ہیں ان کے دستاویز؟ کہاں ہے ان کا نام اور کہاں ہے ان کا رعب اور کہاں ہے ان کا دبدبہ؟ جس طرح وہ آج چلے گئے اور ان کا نام و نشان ہم نے بھلا دیا، بالکل اسی طرح میں اور آپ بھی چلے جائیں گے اور میرا اور آپ کا نام و نشان بھی مٹا دیا جائے گا۔ ایک بادشاہ نے بڑا ہی شاندار محل بنایا، بڑا قیمتی محل بنایا، بڑا پر رونق محل بنایا، اور جب اس کا محل بن رہا تھا اس نے خزانے کے دروازے کھول دیے،
اور معماروں سے کہا ایسا شاندار اور ایسا عالی شان محل بنانا کہ اس میں کوئی بھی عیب نہ ہو، بہت شاندار ہو، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں اور میری تعریفیں کرتے رہ جائیں کہ اتنا شاندار اور اتنا قیمتی اور اتنا زبردست محل دنیا میں ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی جنت ہے، ایسا شاندار محل ہو۔ معماروں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمیں تو پیسہ چاہیے اور آپ پیسہ دے رہے ہیں تو ہم ایسا ہی بنا دیں گے، تو بڑا شاندار ہو، بڑا دلکش ہو، ایک عیب اس میں نہیں دکھے گا آپ کو۔ کچھ مدت گزری اور وہ محل تیار ہو گیا، اور بادشاہ سلامت جب دیکھنے کے لیے گئے اش اش کرنے لگے، او ہو میرا ایسا محل، اتنا شاندار محل، اتنا قیمتی محل۔ بادشاہ کی دل میں بات آئی کہ اب تو میرے محل کی تعریف ہونی چاہیے اور میرے پیسوں کی بھی تعریف ہونی چاہیے کہ یہ بڑا بادشاہ ہے، اس کا بڑا نام ہے، کیا اس کا محل ہے۔ لوگوں کو کیسے قریب کریں محل کے؟ اس نے انعام کی لالچ دی۔ کیا انعام کی لالچ دی؟ اس نے کہا کہ دیکھو دیکھو میں نے ایک محل بنایا ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا شاندار ہے، جو آدمی اس میں کوئی عیب نکالے گا، کوئی عیب بتا دے گا کہ یہ محل میں یہ عیب ہے، اس کو بادشاہ کی طرف سے بڑا انعام ملے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے مشورہ کیا چلو کوئی نہ کوئی ایک عیب تو مل ہی جائے گا، غربت بھی ہے، مندی بھی ہے، حالات بھی ہے، پیسوں کی ضرورت بھی ہے، اور بادشاہ کی طرف سے ملنے والا تو انعام بھی بڑا ہوتا ہے۔ غریب لوگ آئے، امیر لوگ آئے، ڈاکٹر لوگ آئے، تاجر لوگ آئے، پروفیسر لوگ آئے، وکیل لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے معمار بھی آئے، سارے آ کر دیکھتے ہیں، اور جو بادشاہ کی سوچ تھی تعریفیں کر کے چلے جاتے ہیں کہ واقعتاً ہمارے بادشاہ کا محل تو ایسا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بڑا زبردست، بڑا قیمتی محل ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے کہا حضرت بادشاہ بڑا اکڑ رہا ہے اور وہ کہتا ہے میرے محل میں کوئی عیب نہیں، اگر کوئی عیب نکال دے اسے بادشاہ کی طرف سے بڑا انعام ملے گا۔ لوگ آتے ہیں تعریفیں کر کر کے چلے جاتے ہیں اور بادشاہ پھولا نہیں سماتا ہے، بڑا اترا رہا ہے۔ حضرت نے کہا بادشاہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ فلاں جو شخص ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تیرے محل میں دو بڑے بڑے عیب ہیں، چھوٹے نہیں، بہت بڑے بڑے عیب ہیں۔ ایک آدمی آیا بادشاہ کے پاس، کہا بادشاہ سلامت، وہ فلاں آدمی ہے جو اللہ والے ہیں، ان کا نام آپ جانتے ہو؟ کہا سن تو رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے محل میں دو بڑے بڑے عیب ہیں۔ کہا انہوں نے میرا محل دیکھا ہے؟ محل تو دیکھا نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ شاید انعام کی لالچ میں کہتے ہوں گے، ان کو کہنا کہ بادشاہ کی طرف سے ملنے والا انعام بڑا ہوتا ہے تو کوئی بغیر دیکھے بادشاہ کی مذاق اڑائے نا تو بادشاہ کی طرف سے ملنے والی سزا بھی بڑی ہوتی ہے، یہ بھی بتا دو۔ کہا حضرت بتا دیا، وہ تو کہتے ہیں کہ عیب ہے ہی، انہیں حاضر کرو ہمارے پاس۔ جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، بڑے بڑے لوگ آئے، دیکھ کر گئے، عیب ہے ہی نہیں، اور یہ بغیر دیکھے کہتے ہیں دو بڑے بڑے عیب ہے۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا مجھے سمجھانا چاہتے ہیں؟ انہیں حاضر کیا جائے۔ حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا آپ نے میرا محل دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ میرے محل میں کوئی عیب ہے؟ کہا جی دو بڑے بڑے عیب ہیں۔ خواب میں دیکھیں؟ فرمایا نہیں۔ انعام کی لالچ میں کہتے ہو؟ کہا نا۔ آپ کو پتا ہے بادشاہ کے کوئی مذاق اڑائے تو سزا بڑی ملتی ہے؟ کہا جی معلوم ہے۔ اچھا بتائیں کون سے عیب ہے ہمارے محل میں دو؟ بڑا شان سے بیٹھا تھا وہ۔ حضرت نے کہا بادشاہ سلامت کیا کہنے آپ کے محل کے، بڑی تعریفیں سنی آپ کے محل کی،
دنیا کی جنت جیسا آپ کا محل ہے، بڑا خوبصورت، بڑا شاندار، بڑا پر رونق، بڑا دلکش، اور ابھی تو ماشاءاللہ پورے شہر میں آپ کے محل کے چرچے ہی چرچے، ہر زبان پر آپ کی تعریف ہے کہ ہمارے بادشاہ نے ایسا محل بنایا۔ وہ بادشاہ نے کہا بھائی یہ تو آپ تعریفیں کر رہے ہو، آپ نے تو یوں کہا کہ 2 بڑے بڑے عیب ہیں، بادشاہ خوش ہو گیا، یہ تو میری تعریفیں ہی ہو رہی ہے، شاید آپ میرے قریبی ہونا چاہتے تھے۔ تو کہا نہیں، عیب ہے؟ بولے ہے، وہ بتاتا ہوں ابھی، پہلے بات تو سنو، آپ کا محل بڑا اچھا ہے۔ بادشاہ نے کہا نا نا نا، عیب بتاؤ عیب۔ کہا بادشاہ سلامت، بڑا اچھا محل ہے، سب سے بڑا پہلا عیب یہ ہے کہ آپ کا یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اس پر قیامت آئے گا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ بڑی شان سے بیٹھا تھا، بڑا ادب سے بیٹھ گیا، حضرت کرنے لگا کہ بالکل صحیح بات ہے، یہ میرا محل ہمیشہ تو رہے گا نہیں۔ پھر حضرت نے اس نے کہا جی حضرت دوسری بات بھی بتا دیجئے، بڑا محبت کرنے لگا۔ حضرت نے کہا بادشاہ سلامت، دوسرا عیب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ بولے وہ کیا؟ بولے دوسرا عیب یہ کہ آپ بھی اس محل میں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ نہ آپ کا محل ہمیشہ رہے گا، نہ آپ کے محل میں ہمیشہ رہے گا۔ بالکل اسی طرح فتح پورہ والو، نہ ہمارا گھر ہمیشہ رہے گا، نہ ہم ہمارے گھر میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہماری فیملی ہمیشہ رہے گی، نہ ہم ہماری فیملی کے درمیان ہمیشہ رہیں گے، نہ ہمارے دوست لوگ ہمیشہ رہیں گے، نہ ہم ہمارے دوستوں کے درمیان ہمیشہ رہیں گے، نہ ہمارا بزنس ہمیشہ رہے گا، نہ ہم ہمارے بزنس کے درمیان ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کرے کوئی بات میرے دل پہ لگ جائیں، آپ کے دل پہ لگ جائیں۔ دلوں کو پلٹانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم تو محنت کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، 2 اچھی بات سمجھا سکتے ہیں، کوئی لچھے دار بیان کر کے چلا جاؤں اور آپ لوگ یوں کہیں کہ مولانا آئے تھے بڑا اچھا بیان کر کے چلے گئے، میں یہ نہیں سننا چاہتا۔ میں تو اس کا قائل ہوں کہ بیان تو ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، دین کی باتیں تو اچھی ہوتی ہے، دین کی بات کبھی بری ہوتی ہے؟ کوئی مولانا کرے، کوئی جماعت کا آدمی کرے، کوئی عام انسان اللہ کے دین کی بات، ایک غیر آدمی اللہ کے دین کی بات کرتا ہے تو اچھی لگتی ہے، نبی کی تعریف کرتا ہے تو اچھی لگتی ہے، تو دین کی باتیں تو اچھی ہوتی ہے۔ اب یہ جانے دو بیان کیسا ہوا، ارے ہماری زندگی کے اندر انقلاب آیا کہ نہیں، ہماری سوچ چینج ہوئی کہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جب انسان ایسی مجلسوں میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، اللہ کی شان اگر اللہ کا کرم ہو جائے، اس کی سوچ چینج ہوتی ہے۔ سوچ نظر نہیں آتی ہے لیکن چینج ہوتی ہے نا، تو زندگی میں مزہ آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ دعا کبھی بھی نظر نہیں آتی، دعا کا کبھی بھی کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ کھانے میں نمک نظر نہیں آتا، لیکن کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے کا بھی مزہ نہیں آتا۔ موبائل میں سیم کارڈ نظر نہیں آتا، لیکن موبائل میں سیم نہ ہو تو پھر بات بھی نہیں ہو سکتی۔ موبائل میں میموری کارڈ نظر نہیں آتا، اور اگر میموری کارڈ نہ ہو تو موبائل میں ہم چیزیں صحیح معنوں میں رکھ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا بالکل اسی طرح انسان کی سوچ نظر نہیں آتی، لیکن اس کی سوچ اگر آخرت کی نہ ہو تو پھر اس کی زندگی بے مزہ ہے۔ ایک انسان کی سوچ یہ ہے میری بھی آخرت بن جائے، میری بیوی کی بھی آخرت بن جائے، میرے بچوں کی بھی آخرت بن جائے، ہماری پوری فیملی کی آخرت بن جائے، اللہ سمجھ آ جائے، اللہ کے نبی سمجھ آ جائے، اللہ کا دین سمجھ آ جائے، میرے عزیزو زندگی گزارنے کی مزہ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب
اپنے آپ کو اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے عزیزو اپنی بھی فکر کرو، اپنی فیملی کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، ورنہ یاد رکھنا یہ بچے کل کو ہمیں بھول جائیں گے، یہ بچے ہمیں یاد نہیں رکھیں گے۔ ارے ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ کسی کو یاد ہے؟ مجھے تو یاد نہیں، آپ میں سے کسی کو یاد ہو؟ پر دادا کے لیے کہ چلو 100 سال ہوئے، ان کی برکت سے میرے دادا آئے، ان کی برکت سے میرے ابو آئے، ان کی برکت سے میں دنیا میں آیا، چلو اپنے پردادا کے لیے کوئی 10 روپے ایصال ثواب کر دیں۔ میرے عزیزو کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ جو کرنا ہے آپ کر جاؤ، 5000 روپے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں آپ کے ایصال ثواب کے لیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا کر جاتے ہیں۔ فرمایا مالدار بنو، چوکیدار مت بنو۔ بس جیسے باپ دادا رکھوالی کر کے چلے گئے، یہ پراپرٹی ہماری، یہ پراپرٹی ہماری، یہ پراپرٹی ہماری، پھر اس کا انتقال ہو گیا، بچے کہتے ہیں یہ ہماری، یہ ہماری، یہ ہماری، پھر اس کا انتقال ہو گیا، پھر بچے کہتے ہیں یہ ہماری، یہ ہماری،